ایک مرید اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر ایک درویش کی صحبت میں رہا۔ اس نے اپنے آپ کو ذکر اور عبادت میں بڑی دلجوئی سے مصروف رکھا تھا جو اس درویش نے اس کو بتائی تھی۔ تاہم وہاں ایک درویش کی نوکرانی تھی جو درویش کے گھر سے کھانا لے کر آتی تھی۔ جب وہ نوکرانی کھانا لے کر آتی تھی تو وہ مرید روزانہ اس کو دیکھتا تھا اور اس کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ وہ جب روزانہ کھانا لے کر آتی تھی تو وہ مرید اسے ہوس سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ نوکرانی خود درویش کی عقیدت مند تھی اور خدا کی تلاش میں تھی۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ مرید اسے ہوس سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس کے روشن خیال دل نے ہوس کو پوری نظروں سے دیکھ لیا اور اس نے درویش سے شکایت کی، حضور اعلیٰ، آپ کا ایک مرید فحش محبت میں گرفتار ہے۔ آپ کی دی ہوئی روحانی تربیت اور ذکر اس کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ حضور اعلیٰ، پہلے آپ اس کی ہوس پرستی کا علاج کریں۔ درویش اور اللہ کے ولیوں کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی حقیقت آشکار کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔ اللہ کے ولی چونکہ اللہ کے قرب یافتہ ہوتے ہیں اس لیے وہ ہر مسئلے کا حل بڑے دانشمندانہ طریقے سے نکالتے ہیں۔ اس درویش نے تمام حقیقت معلوم ہونے کے باوجود اپنے مرید کو ڈانٹا نہیں اور نہ ہی سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا۔ تاہم اس درویش نے اپنے مرید کی ہوس سے بھری ہوئی محبت کا علاج کرنے کا ایک منفرد طریقہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ایک حل نکال کے دیا جس پر انہوں نے عمل کیا۔ اس درویش نے اپنی نوکرانی کو جلاب دیا جس سے اس نوکرانی کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ شدید اسہال کا شکار ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی درویش نے اپنی نوکرانی کو اپنا پخانہ ایک برتن نما ٹوکری میں اکٹھا کرنے کے لیے کہا۔ قبض کشا دوائی کے استعمال سے اور بار بار رفع حاجت کرنے کی وجہ سے وہ نوکرانی بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ اس کا چہرہ بتدریج زرد پڑنا شروع ہو گیا اور اس کی آنکھیں اور گال کھوکھلے ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا چہرہ خوفناک ہونا شروع ہو گیا جیسے کوئی ہیضے کا مریض ہو۔ اس کا چہرہ ناخوشگوار سا ہو گیا اور اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ درویش نے نوکرانی سے کہا کہ آج اس کا کھانا تم لے کر جاؤ اور کھانا دینے کے بعد وہاں پر اس کے سامنے چپ کر کے کھڑی ہو جانا۔ نوکرانی جب کھانا لے کر گئی تو اس مرید نے بجائے اس کو دیکھنے کے اس کو کہا کہ یہ کھانا یہاں پر رکھ دو اور اپنی نظر کو دوسری طرف کر دیا۔ جیسے ہی مرید نے یہ الفاظ بولے تو اسی وقت درویش کمرے میں داخل ہو گئے اور اپنے مرید سے کہا، او بے وقوف، آج تمہاری نظریں اس لڑکی کو کیوں نہیں دیکھ رہی؟ آج اس میں سے ایسا کیا نکل گیا ہے کہ تمہارے دل میں موجود اس کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ پھر درویش نے نوکرانی کو حکم دیا کہ وہ وہی ٹوکری لے کر آئے جس میں اس نے اپنا پخانہ جمع کر رکھا ہے۔ جب نوکرانی نے وہ ٹوکری اس کے سامنے رکھی تو پھر درویش نے اپنے مرید سے کہا، او بے وقوف، اس پخانے کے علاوہ اور کس چیز نے اس کے جسم کو چھوڑا ہے؟ اب بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے تم اس پخانے کی محبت میں گرفتار تھے کہ جب وہ اس کے جسم سے نکل گیا
تو تمہاری محبت بھی ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ دست اور اسحال کی وجہ سے وہ کمزور اور زرد پڑ گئی ہے۔ پہلے اس کو دیکھ کر تم جو محبت محسوس کرتے تھے اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ پھر درویش اپنے مرید سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ پہلے جو محبت تم اس لڑکی سے کرتے تھے اب وہ ناپسندیدگی اور لا تعلقی میں کیسے بدل گئی؟ سو درویش کے اس منصوبے کے ذریعے مرید کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ جنسی محبت میں گرفتار تھا۔ وہ اس پر بہت شرمندہ ہوا اور افسردگی اور پچھتاوے میں اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس افسردگی اور پچھتاوے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت سے روشناس ہوا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کہانی میں سے یہ حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے، آج تو خوبصورت چہرے اور خوشبو لگے جسم اور بل کھاتی زلفوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن تمہیں یہ بل کھاتی زلفیں بندر کی دم سے زیادہ بدصورت لگیں گی۔ وہ نشیلی آنکھیں جن کو دیکھ کر تم مدہوش ہو جاتے ہو اور جن کے لیے تم مر مٹنے کو تیار رہتے ہو، بڑھاپے میں انہی آنکھوں سے نکلتا ہوا پانی تمہیں گندا اور ناگوار گزرے گا۔ ایک چھوٹے بچے کو دیکھو جو اپنے بچپنے کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں میں بہت شہیتا اور پیارا بنا ہوتا ہے، لیکن جب اس پر بڑھاپا آتا ہے تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ تم ہر روز صبح سورج کو دیکھا کرو، وہ کتنا تازہ اور جوان ہوتا ہے، لیکن شام کو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اے بندے، تو اچھی خوراک کا کتنا دیوانہ ہے اور ہر چیز کی ظاہری صورت پہ مرتا ہے، لیکن بعد میں بیت الخلا میں اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا کرو۔ اس دنیا کے لوگ اس دنیا کی طرح بہت بے وفا ہیں۔ جب وہ اپنا چہرہ تمہاری طرف کرتے ہیں تو اصل میں وہ ان کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ ان کے سر کا پیچھے والا حصہ ہے۔ اب جب کہ تم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں کی بے وفائی کو جان لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور دوستوں کے ساتھ رابطہ قائم کر لو اور اس کے سوا کسی سے رہنمائی نہ لو۔